العلم وعلي بابها أنا مدينة العلم وعلي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام علماء کرام اور طلاب افاضل کی خدمت مقدس میں ایک شرف زیارت کے حصول کے طور پہ حاضر خدمت ہوا، ورنہ خطابت کہاں اور کہاں ایک طالب علم کی حیثیت و جرأت، چونکہ کوئی بہانہ چاہیے انسان کو نیکیاں حاصل کرنے کا، تو ماہ رجب المرجب بھی ہو اور ذکر اہل بیت کا ایک حوالہ بھی ہو، تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اس یقین کے ساتھ کہ بارگاہ رسالت اور امامت میں اگر ٹوٹے ہوئے الفاظ بھی پیش کیے جائیں تو وہ گلدستہ سے ہم قبول فرما لیتے ہیں۔ سرنامہ کلام کی جو آیات ہیں وہ تو آپ کے علم میں، ہمارا عنوان ہے خطابت کے حوالے سے رموز کیا ہو سکتے ہیں، اسرار کیا ہو سکتے ہیں، اور کس طرح کوئی بھی انسان ایک عالم سے ایک خطیب کی طرف اپنے سفر کو مکمل کرتا۔ پہلی بات تو واضح کر دی جائے کہ بعض صاحبان علم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اہل زبان ہونا مؤثر زیادہ ہوتا ہے، حالانکہ اس کا کوئی تعلق خطابت سے نہیں ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاہے اہل زبان ہو کہ نہ ہو، خطابت ایک فن ہے۔ بہت سے ایسے افراد کے لیے بھی آسانی ہو سکتی کہ جن کا دور دور تک تعلق اردو گرامر سے بھی نہ ہو، اور آپ دیکھ سکتے کہ ہمارے ممبروں سے ایسے افراد بھی سامنے آئے کہ جو یقیناً اہل زبان نہیں تھے، اور انہوں نے ممبر سے ایک شہرت کو حاصل تو کر لیا۔ اب آئیے پہلی بات تو واضح ہو جائے کہ اگر پہلے ہی ذہن میں یہ منفی بات بیٹھ جائے تو یہ احساس محرومی ختم نہیں ہو پاتا۔ آپ آگے بڑھ سکتے، آپ حتیٰ کہ اہل زبان سے بھی آگے بڑھ سکتے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اگر اہل زبان ہونا ہی خطابت کی علامت ہوتا تو سارے اہل زبان خطیب ہوتے، جبکہ سارے اہل زبان خطیب نہیں ہیں۔ اس اعتبار سے زبان انسان کی کوئی بھی ہو، خطابت ایک فن ہے، اور فن کے دو انداز ہیں، ایک تو علمی اعتبار سے اور ایک عملی اعتبار سے۔ عملی اعتبار سے انسان کی پریکٹس، خاص طور سے اپنے جسم کے اعضاء و جوارح کا استعمال بات کرتے ہوئے۔ مجھے اس لیے یہ بات اچھے انداز سے یاد ہے کہ مدرسہ امام حسین فاؤنڈیشن میں ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے، شیخ عبداللہ خلیلی کے اعتبار سے عبداللہی بھی انہیں کہا جاتا تھا، یا شیخ خلیل عبداللہی کے نام سے معروف ہوا کرتے تھے۔ ان کی زبان اردو نہیں تھی، ایران سے آئے ہوئے تھے، اور عربی زبان میں ہمیں وہ خطابت کے فن اردو کے لحاظ سے سکھاتے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے سیکھے بغیر اس مقام کو حاصل کیا ہو، ہم نے بھی سیکھا ہے، اور سیکھا بھی اپنے استاد اور علماء سے سیکھا۔ تو باقاعدہ عربی زبان میں بات کر رہے ہوتے تھے، اور وہ ہاتھوں کا اٹھانا اور بٹھانا کہ خطبہ کیسے پڑھتے ہوئے ہاتھ کہاں ہونے چاہیے۔ بسا اوقات یہ باڈی لینگویج جو ہے اگر غلط ہو جائے تو سامنے سامعین پہ اس کا اثر بھی غلط پڑتا ہے، یا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی زبان کم گفتگو کر رہی ہو، انسان کی باڈی اس سے زیادہ بات کر رہی ہو، تو دونوں کو بیلنس کرنا بھی لازم ہوتا ہے۔ بہت غور کیجئے گا، مثال دے سکتا ہوں میں آپ کو۔
اگر آپ ٹی وی پروگرامز کی بات کرتے ہیں تو ایک اینکر ہے بہت مشہور، شاہد مسعود کے نام سے، اس کی جو باڈی لینگویج ہے وہ اتنی زیادہ فیل ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ شاید بول کم رہا ہے اور ہل زیادہ رہا ہے۔ تو عملی خطابت کے اعتبار سے علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، علیکم السلام، عملی خطابت کے اعتبار سے ایک تو اپنے آواز کا اس انداز سے تیار کرنا، اپنے گلے کو آمادہ کرنا۔ ایک زمانہ گزرا ہے کہ جب لوگ اس کی باقاعدہ پریکٹس کرتے تھے اور اپنے سر کو ایک خاص برتن میں، خاص مٹکے میں اندر ڈالنے کے بعد آواز نکالتے تھے۔ یہ باتیں تو عملی خطابت کے طور سے تھی، اور ایک قد آدم شیشہ لگا کے، آئینہ لگا کے سامنے بیٹھ کے بات کرتے تھے تاکہ اپنی باڈی لینگویج کو کنٹرول کر سکے کہ ہاتھ سیدھا کہاں جانا ہے اور ہاتھ الٹا کہاں پر جانا ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اچھے مثال دیتا ہوں میں آپ کو، سورہ واقعہ، اور سورہ واقعہ میں آپ بات کر رہے ہیں اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ۔ اب اسی لینگویج کو جو میں نے باڈی سے آپ کے سامنے پیش کی، اس کو الٹا کر دیجئے، بات خراب ہو جائے گی۔ آپ نے کہا اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، بات الفاظ تو وہی ہیں، البتہ اعضاء و جوارح کے غلط استعمال سے اس کا اثر سامعین پر بجائے مثبت پڑھنے کے منفی پڑ جائے گا کہ آپ کس کی تعریف کرنا چاہتے ہیں اور کس کی مذمت کرنا چاہتے ہیں۔ اس اعتبار سے انسان کے زبان کے استعمال تو اپنے مقام پر، فصاحت و بلاغت کے اور خاص الفاظ کا انتخاب، بہت ساری باتیں ہیں مجلس کے تیاری کے اعتبار سے بھی، مگر پہلے ہم عملی خطابت کو مکمل کر لیں۔ یہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ شیخ مظفر نے منطق مظفر میں بھی خطابت کی ایک بحث کو مکمل کیا صناعت کے طور پر، لیکن وہ ایک الگ موضوع، اس کا تعلق بھی اسی بات سے ہے۔ یا ارسطو نے جو اپنی کتاب میں خطابت کی تعریف کی ہے، خطابت کا ایک ایسی قوت ہے کہ جس کے ذریعے سے لِإِقْنَاءِ الممکن، کسی ممکن کا یقین دلانے پر انسان قادر ہو جاتا ہے۔ یہ خطابت ہی تو تھی کہ اللہ کے رسول نے قیامت کے وقوع سے پہلے قیامت کا یقین دلا دیا۔ یہ خطابت تو تھی کہ خدا دکھائے بغیر خدا کا یقین دلا دیا۔ تو اب یہ قوت ہے، ایک صلاحیت ہے، ایک ملکہ نفسانیہ ہے، ایک قدرت مکتسبہ ہے جس کو حاصل کیا جاتا۔ کوئی بھی شکم مادر سے خطیب نہیں ہوتا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام آغوش مادر سے بات تو کر رہے تھے، خطابت نہیں ہے، بات اور ہے، خطابت اور ہے۔ تو خطابت کے بہت سارے مسائل، جن میں یہ بات بھی واضح کہ خطابت کسی خاص طبقے سے، کسی خاص مسلک سے متعلق نہیں ہوتی۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنا انسان کو اپنے اوپر یقین اور اعتماد ہو، اتنا ہی اس کی خطابت میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ بات کرنے والا اگر خود اعتمادی کا قلت کا شکار ہو جائے، اس کی خود اعتمادی کم ہو جائے۔ ہمیں تو یاد ہے کہ ہمارے اساتذہ نے، جو سکھانے والے افراد تھے، انہوں نے ایک بات کہی تھی، اور وہ بات شاید کسی طور پر اس وقت مناسب بھی ہو مگر آج مشکل ہو جاتی، خاص طور سے یہاں تو بہت مشکل ہے۔ اس کے برعکس وہ کہتے تھے جب آپ خطاب کر رہے ہو، یہ سمجھے کہ آپ عالم ہیں بس، اور سامنے جتنے سامعین ہیں وہ غیر عالم ہیں۔ میں نے اچھے الفاظ میں اس کو آپ تک پہنچا دیا، غیر عالم ہیں، آپ عالم ہیں۔ تو شاید یہ کانفیڈنس بحال کرنے کے لیے تو بات بڑی عمدہ تھی، لیکن آج ایک مشکل پیش آ گئی، اس میں کوئی شک نہیں کہ العوام کالانعام، اس میں کوئی شک نہیں۔ عوام مثل حیوانات کے ہیں، انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ پڑھنے والا خطیب آیت پڑھ رہا ہے کہ روایت پڑھ رہا ہے۔ انہیں نہیں معلوم ہے کہ آپ جو عربی میں الفاظ ادا کر رہے ہیں، اب جو نعت علی کو آیت سمجھنے لگیں
یا ایک خطیب محروم ہو گئے، جوش خطابت میں جملہ کہہ گئے، کہتے ہیں آج وہ آیت پڑھوں گا جو قرآن میں بھی نہیں ہوگی۔ جوش خطابت، یعنی بات کرتے کرتے خطابت میں ایسا مرحلہ بھی آ جاتا ہے، بہت غور کیجیے گا کہ جب ایک دم پورا مجمع سمجھیے اپنے الفاظ میں پیک پر پہنچا ہوا ہے، اور وہاں اگر آپ کے لفظ میں کوئی کمی کوئی خامی واقع ہو گئی۔ ایک مثال اور، میں ایسے مرحوم عالم کو جانتا ہوں کہ جو ایک زمانے میں مجلسیں پڑھا کرتے تھے، اور الفاظ کے انتخاب میں ایک غلطی کرنے کی بنیاد پر مجلسیں پڑھنا ہی چھوڑ دی۔ 21 ماہ رمضان کی مجلس فجر کا وقت ہے، صبح کی نماز کے بعد کی مجلس، آپ جانتے ہیں کہ مولائے متقیان کے حوالے سے پڑھی جاتی ہے، اور اس میں مولائے متقیان کے ضربت کے واقعات سے لے کر اور شہادت کے واقعات تک مسائل پڑھنا ہوتے۔ تو ضربت سے بات کو لے کر چلے تھے، اور جب مولا کو گھر تک پہنچایا مجلس پڑھتے ہوئے، تو اب ایک جملہ کہنا تھا کہ گھر میں پہنچنے کے بعد مولائے متقیان کے سر مقدس کے زخم کے معائنے کے لیے ایک خاص ہنر والے شخص کو طلب کیا گیا۔ اصلاً لفظ جراح کا استعمال ہوتا ہے، زخم دیکھنے والا، مرہم پٹی کرنے والا اردو کے لحاظ سے، اور جراح کا لفظ زبان میں نہیں آیا، جراح کا لفظ زبان پر نہیں آیا۔ کتنا بڑے سے بڑا خطیب کیوں نہ ہو، اگر ایسی منزل پر انسان کے پاس کوئی لفظ مفقود ہو جائے تو خطابت دم توڑ سکتی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی ٹھوکر کھا کے خطابت میں سنبھل جائے، وہ اور بات ہے، لیکن سب سنبھل نہیں پاتے، اور خاص طور سے جب سامعین کا ایک ماحول بنا ہوا، لوگ گریہ کر رہے تھے، مولائے متقیان کے مسائل سن کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ایسے میں مرحوم عالم دین نے جراح کے لفظ کی جگہ جو زبان پہ لفظ آیا وہ کچھ ایسا تھا کہ شاید آپ بھی ابھی محسوس کریں گے کہ واقعاً ماحول کیا بن گیا ہوگا۔ کہا مالیشیا کو بلا لیا، مالیشیا کو، مالش کرنے والا ایک شخص ہوتا ہے، اردو زبان کے لحاظ سے اسے مالیشیا کہتے ہیں۔ لفظ ہے جراح، جراح کے بدلے میں لفظ کی زبان پر کیا ہے؟ مالیشیا۔ اب یہ ہو سکتا ہے کوئی کہے یہ اردو زبان وہ اگر جانتے ہوتے تو غلطی نہ کرتے۔ بھائی وہ اہل زبان تھے، ان کی بات کر رہا ہوں میں، اہل زبان کی غلطیاں بیان کر رہا ہوں، اور اس ایک مجلس کے بعد انہوں نے مجلس سے پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ نقصان یہ ہوا سامعین روتے روتے اچانک سر اٹھا کر دیکھنے لگے، اور بعض تو سر جھکا کے ہنسنے لگے، بات تو واضح۔ اب یہاں پر کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم بات کریں خطابت عملی کی، سامعین میں اگر کوئی موبائل استعمال کرنے لگے، اچانک فون بج جائے، یا اچانک مائک خراب ہو جائے، مائک کا مسئلہ بھی بہت اہم ہے۔ بظاہر کبھی لگتا ہے کہ شاید ہم یہ ریاکاری میں شامل نہ ہو جائے، تقویٰ اپنے مقام پر ہے، تقویٰ اپنے مقام پر ہے۔ متقی انسان کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ انسان جو لوازمات خطابت ہیں ان کا ساتھ چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے، یا تو آپ بن جائیے اس عظیم عالم کی طرح جو عارف بھی تھے، یعنی آغا جعفر اعلی اللہ مقامہ، آپ شاید باخبر ہوں اس شخصیت سے، وہ خطاب کرتے تھے، اور جب خطاب کرتے تھے تو ان کی دونوں آنکھیں صرف جانب زمین رہتی تھیں، فرش ارضا پہ رہتی تھی، سامنے 4 بیٹھے ہوں کہ 400 بیٹھے ہوں، آپس میں بات کر رہے ہوں یا خاموش ہوں، موبائل میں کوئی کھیل رہا ہو آج کی بات کرتے ہوئے، یا کوئی نہ کھیل رہا ہو۔ کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ سامعین میں صرف 2 آدمی، اور مجلس پوری پڑھنی انہوں نے۔ یہ بھی مسائل میں آئے گا کہ یہ خطابت کے علیکم السلام اصولوں کے خلاف ہے کہ انسان انتخاب وقت میں انتخاب موضوع کے ساتھ ساتھ تبدیلی کر سکتا ہو۔
کبھی تبدیلی منفی ہوتی ہے، کبھی ہوتی ہے مثبت. تو ساری باتیں آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں ایک عملی خطابت کی حیثیت میں مکمل کرنا چاہوں گا. تو اب وہ عظیم شخصیت عارف بھی تھے اور عامل بھی تھے اور صاحب علم بھی تھے. سامنے ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ دو بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ایک بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی اٹھ کے گیا، چائے بنا کے لے آیا، مجلس چل رہی ہے. تو یہ عرفان اپنے مقام پر ہے. یہ خطابت نہیں ہے، عرفان ہے. خطابت اور ہے. خطابت میں ایک آئی کانٹیکٹ ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میری دو آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہیں اور آپ کی کتنی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں. جتنی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں اتنا ہی میرے لیے دو مشکلات ہیں. پہلی مشکل، اب یہ بھی قول ایک عالم کا ہے اور بڑی شخصیت کا بیان کر رہا ہوں، کہ 1 گھنٹے کی خطابت کی محنت 8 گھنٹے کی جسمانی محنت کے برابر ہے. کوئی لیبر کام کرے، مزدوری کام کر رہا ہو، مزدور کر رہا ہو کوئی، 8 گھنٹے اس کی مزدوری اور 1 گھنٹے آپ کی خطابت برابر ہے. اتنا زیادہ ریز آپ کی آئیز سے، سامعین کی آئیز سے آتی ہیں پڑھنے والے کی طرف، اور اس کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے. تو فن خطابت میں عملی خطابت کا جو مسئلہ، اس میں آنکھوں کا استعمال ہی بہت اہم. کبھی کبھی اگر آپ بہت خاص توجہ دیں کسی ایک سامع پر، اچھا یہ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو بہرحال منفی مسائل میں آتے ہیں. جیسے بعض خطیب حضرات کسی کو دیکھتے ہیں شخصیت کو آتے ہوئے کہ یہ فلاں سید صاحب آ کے بیٹھے، ان کا نام لے دیا. فلاں کوئی صاحب علم، کوئی صاحب امامہ آ گئے، پوری مجلس. جیسے مجھے یاد ہے ہمارے مدرسے میں خطابت کے فن کی کلاسیں ہوتی تھی، اور خود پرنسپل مدرسے کے مسئول تشریف فرما ہوتے تھے. تب جوش خطابت میں طالب علم یہ کہہ گیا کہ قبلہ اور کعبہ تشریف فرمائیں، علی اللہ مقامہ. اب یہ اس زمانے کی بات جبکہ علی اللہ مقامہ کا مفہوم اس طالب علم کو معلوم بھی نہیں تھا. تو جو بات معلوم نہ ہو اس کا بہتر ہے کہ انسان استعمال نہ کرے دوران خطابت، اس لیے کہ بجائے اس کے کہ وہ اثر مثبت ہو. ہوا یہی، سب طلباء بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ تو قوم کے طلباء خود کہتے کہ غیر طلباء کے سامنے مجلس پڑھنا آسان ہے اور طلباء کے سامنے مجلس پڑھنا مشکل ہے. کہ طلباء تو بہرحال جان رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے کہیں غلطی کی، دیکھیں عام عوام تو نہیں جان رہے کہ آپ نے غلطی کی ہے کہ نہیں کی، جملہ کہاں کرتا ہو. اور واقعاً یہ بات بڑی عجیب سی، ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ 2 رکعت نماز فجر کی، اس کی امامت کے لیے آپ کو سند چاہیے، اس کی امامت کے لیے آپ کو فقہ کی معلومات چاہیے، اس کی امامت کے لیے آپ کو کم از کم عدالت کی ایک مناسب تعریف چاہیے اپنے اعمال کے اعتبار سے. 2 رکعت نماز، وہ نماز جو سب کو زبانی یاد ہے، جتنے پیچھے پڑھنے والے تقریباً سب کو یاد ہے. اگر کہیں امام جماعت غلطی کر تو پیچھے سے آواز آ جاتی ہے. لیکن خطابت کے لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ ذکر سرکار سید الشہداء کی برکتوں نے ہمیں ایسا پلیٹ فارم نصیب کر دیا جو کسی اور مکتب کو اتنا اچھا نصیب نہیں ہوا. ہم اپنی بات کو بیان بھی کر سکتے ہیں اور اپنے پیغام کو آگے بڑھا بھی سکتے ہیں. لیکن اس کا ایک مسئلہ یہ بھی آ گیا کہ اب جو بھی ذکر امام کرنے بیٹھے اسے بٹھا دیجئے. 2 رکعت نماز کا مسئلہ، امام جماعت کی تمام شرائط کو دیکھا جانا، اور ایک مجلس حسین کے لیے کہ جو پڑھ رہا ہوگا سامعین میں کسی کو نہیں معلوم. بڑے اعتماد سے آج کے ماحول میں کچھ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں بالکل خلاف
حدیث ہوں. جیسے ایک بڑی شیعہ آبادی میں مجلس پڑھتے ہوئے ایک صاحبان امامہ نہیں، بلکہ آج کل تو یہ بھی عنوان بن گیا کہ انسان کچھ پہن لے سر کے اوپر، پہن کے بیٹھ گئے اور بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ 10ویں امام علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی کی طرف رہنمائی کرنے کا کوئی حوالہ بیان نہیں کیا. جب پوچھا گیا کہ آپ کے بعد کیا ہوگا تو کوئی جواب امام نے نہیں دیا. اس کے الفاظ غلط بات بھی اتنے اعتماد سے پڑھ رہا ہے کہ سامعین اس کی بات کو صحیح سمجھ رہے. کیوں نہ ہم صحیح بات کو اتنے اعتماد سے پڑھیں کہ کسی کی غلط بات کا جواب بھی ہو جائے اور سامع کے لیے قناعت کا عنوان بھی ہو. بہت ساری باتوں کو جمع کرتے ہوئے کہ ایک خطابت میں آنکھوں کا استعمال، اور آنکھوں کے استعمال سے بسا اوقات انسان کا جو کانفیڈنس لیول ہے بڑھ جاتا ہے. دیکھ کے بات کر رہا ہو اور اگر سر جھکا کے بات کرے تو تقوی اپنے مقام پر رہتا ہے. اس کے بعد الفاظ کا انتخاب، انسان کے اعضاء و جوارح حتیٰ کہ لباس. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں خود یہ کالر کبھی اگر بہت تنگ ہو، اسے تنگ اس توپ کا یہ کالر تنگ ہے، میں اگر اس کے بٹن کو بند کر لوں دم گھٹنے لگے گا. خطابت پر فرق پڑ جائے گا. خطیب پیاسا نہ ہو، خطیب بھوکا نہ ہو. خطیب بہت زیادہ پانی یا بہت زیادہ کھانا کھانے کے بعد خطابت نہ کرے. بالکل پیاسا، بالکل خالی پیٹ، پرابلم آئے گی. بالکل پیٹ بھرا ہوا ہو، پرابلم آئے گی. کوئی ایسی بیٹھنے کا اسٹائل، کبھی ہوتا ہے ہم تکلف میں بیٹھ جاتے ہیں کہ جی یہ 3 سیڑھیاں ممبر کی ہیں، یہاں کون بیٹھے، میں اپنے آپ کو انکساری کے طور سے یہاں بٹھا دیتا ہوں. یہاں بیٹھ تو گئے، یہ سیٹ بیٹھنے والی تھی نہیں، آپ بیٹھ گئے. اب آپ کے جسم میں کچھ دیر کے بعد احساس پیدا ہو جائے گا کہ یہاں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ کی خطابت کا آدھا ہنر ختم ہو جائے گا. کبھی اگر آپ اس عنوان میں رہ گئے، ٹھیک ہے اب یہ مائک لگا دیا ہے انہوں نے، لیکن ساری باتیں اپنے مقام پر ہیں. یہ انسان کی اپنی نیت پہ منحصر ہے کہ وہ اونچے مقام پر کیوں بیٹھ رہا ہے، وہ مائک والے سے بات کر کے مائک کی اصلاح کیوں کروانا چاہتا ہے، وہ اپنے سامنے کی سیٹنگ کیسے بنانا چاہتا ہے. انما الاعمال بالنیات روایت گرچہ عامہ کے یہاں کی، لیکن بات تو ہے کہ نیت المومن خیر من عملہ، کہ مجلس پڑھنا اپنے مقام پر، اس سے بہتر اس کی نیت انسان کی کیوں پڑھنا چاہتا ہے انکساری. اب میں ایک مثال دوں آپ کو کہ بہت عمدہ ہو، زمزم ہو، لیکن اگر پیکنگ خراب ہو تو زمزم کا بھی پینے والے کو دل نہیں چاہے گا. اور اگر عام پانی ہو اور پیکنگ بڑی اچھی ہو اس کی، تو سامنے والا اسے شفا سمجھ کے بھی لے گا. آپ نے غور کیا کہ اس وقت میرے اور آپ کے ماحول و معاشرے میں اگر ہم اور آپ علماء اور طلباء مل کر اس سے ایوائڈ کریں کہ جی ہم خطابت نہیں کریں گے، ہم صرف مجلس پڑھیں گے، تو یقین مانیے کوئی 1 دفعہ سن لے گا، 2 دفعہ سن لے گا، تیسری بار کے کسی خطیب کو بلاؤ، خطیب چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ درس دینا اور عنوان ہے اور مجلس پڑھنے کا عنوان اس سے مختلف ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ مجلس کو درس کے انداز میں لے جائیں اور کچھ درس کو مجلس کے انداز میں لے آئیں. یہ صلاحیت پہ منحصر ہے پڑھنے والے. یہ تو بات تھی خطابت کے عملی مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے. حتیٰ کہ سامعین کے سامنے میری اور آپ کی ڈریسنگ، میری اور آپ کی جو بیٹھنے کی کیفیت، خاص طور سے مائک کا صحیح مقام پر رکھا جانا. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ذرا سا مائک ڈاؤن ہے یا اپ ہے اور آپ کے لیول کے لحاظ سے نہیں ہے
تو آپ کے اعتماد میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ بالکل اطمینان سے کہ جیسے کوئی انسان اپنی سیٹ پر بیٹھتا ہے تو اپنی سیٹ پر بیٹھنے کے بعد بیلٹ باندھ لیتا ہے، جہاز کی بات کر رہا ہوں، گاڑی کی بات کر رہا ہوں، ایسے ہی آپ کی سیٹ ہے، یا تو بیٹھیے نہیں، اور اگر بیٹھ گئے تو پھر جیسے کوئی پائلٹ اگر سیکھے بغیر بیٹھ جائے تو مشکل۔ اب رہا مسئلہ، بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ وہ بچپن میں بٹھا دیا ماں نے ممبر پہ بیٹھے ہوئے، کچھ ممبر پر بیٹھ کر بیٹھنا سیکھ گئے، کچھ ممبر سے پہلے بیٹھنا سیکھے تب خطابت میں آئے۔ آپ کو دونوں اس طرح کے لوگ مل جائیں گے، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں تو اب خطیب ہو ہی گئے، اور کچھ باقاعدہ خطابت سیکھ کر آئے۔ دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ جو پریکٹس کر کے ڈاکٹر بن جائے وہ اور ہوتا ہے، اور جو علم حاصل کرنے کے بعد طب کی اس کیفیت میں اپنے آپ کو طبیب بنوا دے وہ اور ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ آج ہمارے درمیان محراب اور ممبر کے درمیان کے فاصلے ختم کیسے ہوں گے؟ ایسے ختم ہوں گے۔ محراب کا تعلق عوام سے کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ خطبہ جمعہ کہہ لیجئے یا خطبتین کہہ لیجئے، آپ اپنے آسان الفاظ میں خطبتین کہہ لیجئے، چاہے عیدین کے خطبے ہوں یا جمعہ کے خطبے ہوں، یا کبھی کوئی ماہ رمضان کے دروس کا مسئلہ ہو۔ یہ ہے محراب سے عوام کا تعلق۔ ممبر سے عوام کا تعلق کتنا ہے؟ ممبر سے اتنا تعلق ہے کہ خوشی ہو، غم ہو، محرم ہو، غیر محرم ہو، ممبر اور عوام آپس میں مربوط ہیں۔ اگر صاحبان محراب ممبر کی ذمہ داریاں سنبھالنے کو تیار ہو جائیں تو آج سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ شاید محرابیں کم پڑ جاتی ہیں، ممبر کم نہیں پڑتے، خطیب کم پڑ جاتے ہیں۔ میں آپ کو جملہ کہہ رہا ہوں خاص طور سے، ممبر کم نہیں پڑتے، ممبر تو بڑھ رہے ہیں کہ ایک سال ایک کے یہاں مجلس شروع ہوئی، اس کے بعد اس کی دیکھا دیکھی اسی علاقے میں ایک اور نے مجلس شروع کر دی، ایک ممبر کا اضافہ ہو گیا۔ لیکن مسجد بنانے میں، محراب بنانے میں ٹائم بہت لگتا ہے۔ بہت مشکل سے کراچی میں کتنی مسجدیں ہوں گی اور ممبر کتنے ہوں گے؟ تو ہمیں ایسی فورس میں جانا ہے جس میں ہماری اور آپ کی انتہائی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر ہم اور آپ نہیں گئے تو باقاعدہ ذاکری کلاسز ہو رہی ہیں اور عوام ذاکری سیکھ کر ممبر پہ آنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ میں اور آپ ممبر پہ آنے سے گریزاں ہیں۔ کوئی بہانہ ہو، مجھے اچھی طرح یاد ہے کیونکہ میں بھی آپ کے ساتھ بالکل ابتدائی طالب علم کی حیثیت میں سامنے بات کر رہا ہوں کہ واقعاً ایسا ہوا کہ جہاں میں نماز کی امامت کراتا تھا مجھے قبلہ نے حکم دیا کہ آپ نے اس سال تفسیر قرآن کا درس ان کے الفاظ سے کہنا ہے، وہ اس طرح بولتے تھے، تفسیر قرآن کا درس کہنا ہے۔ میں نے قبلہ سے کہا میں کیسے کر سکتا ہوں، میرے بس میں نہیں ہے۔ کہ کچھ بھی نہیں کرو، کتاب لے کے بیٹھ جاؤ، اور کتاب لے کے بیٹھ جاؤ اور پھر اس کتاب سے 2-4 جملوں کا ترجمہ کر دو اور بس ہو گیا درس۔ اب یقین کریں پہلے سال تو میں اس خوف سے پورا ماہ رمضان مسجد میں گیا ہی نہیں کہ درس کون دے گا، لیکن مرحوم کا اصرار مجبور کیا مجھے، اور ان کے حکم کے سامنے میں مجبور ہو گیا تو مجھے پھر وہ آہستہ آہستہ ایک وقت ایسا آیا کہ اب کتاب کے بغیر بھی بات کر سکتے۔ اب ٹھیک ہے، ہم جب کتاب کی بات زبان پر آ گئی تو فن خطابت میں یہ بات لائق نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بہت اچھی لگتی ہے، اعتماد اس لحاظ سے رہتا ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں
وہ کتاب سے پڑھ رہے. بلکہ میں ایسے مجالس پڑھنے والوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو اپنی پوری زندگی مجلسیں کتاب سے دیکھ کے پڑھتے رہے. یہ شاید عوام کے لیے بات مناسب ہو، مگر علماء کے لیے کسی ایک حد تک ہاتھ میں کتاب ہو، ٹھیک ہے قرآن مجید ہو، درس سے تفسیر قرآن آپ دے رہے اور آپ کے ہاتھ میں قرآن مجید، اس کو لے کے آپ آیت پڑھ رہے ہیں، کوئی مشکل نہیں. لیکن خطابت کے لحاظ سے یہ ہاتھ میں کتاب اٹھانا ہمارے خود اعتماد کے مسئلے کو کمزور کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو سامعین پر ایک اچھا تاثر قائم نہیں ہوتا. دیکھیے میں پھر کہتا ہوں کہ شاید کوئی کہے آپ میں سے یہ ہم تو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں. تو اللہ کے لیے پڑھ تو رہے ہیں، مگر ایسا پڑھیے کہ اللہ کے لیے آپ کے پڑھے ہوئے الفاظ میں اثر بھی تو ہو جائے. اور آج کے ماحول میں اثر کا تعلق خالی تقوی سے نہیں ہے بلکہ فن سے بھی ہے. ورنہ سارے متقین حضرات جتنے بھی ہوتے سب خطیب ہوتے، ایسا نہیں. ہاں کمال اور کل کمال یہی ہے کہ انسان خطیب بھی ہو اور متقی بھی ہو، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہو. مگر جو مارکیٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ان سے مقابلہ کرنا ہے آپ کو، اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو اور مجھے اپنے آپ کو فن کے ساتھ آگے لانا پڑے گا کہ ہاں ہم پڑھ سکتے ہیں، ہم ان سے اچھا پڑھ سکتے ہیں، کہ ہم عالم بھی اور خطیب بھی ہیں. ہم ان سے اچھا پڑھ سکتے ہیں کہ ہم عالم بھی اور باعمل بھی ہیں. یہ مجھے اور آپ کو ثابت کرنا ہو. کبھی کبھی انسان فن خطابت کے مسئلے کتاب کو ہاتھ میں اٹھا لے تو ہو سکتا ہے کبھی کبھی کتاب اس کا پیچھا ہی نہ چھوڑے، عادی ہو جاتا ہے، بغیر کتاب کے نہیں پڑھ سکتا. اگر کبھی غلطی سے کتاب رہ گئی، منبر پہ آتے ہوئے کتاب رہ گئی تو کیا کرے گا؟ وہ کتاب ولو ہاتھ میں ہو مگر اعتماد انسان کے اندر، کتاب کے اندر نہیں ہوتا اعتماد. اور یہ آپ سمجھ سکتے کہ جتنی دیر کے لیے میں کتاب کھول کے پڑھوں گا اتنی دیر کے لیے میرا آپ سے رابطہ کمزور ہو جائے گا، کیونکہ آئی کانٹیکٹ ہے نا، ختم ہو جائے گا. میں کتاب دیکھ رہا ہوں. یہ تو بات تھی فن خطابت کی عملی جو حیثیت ہے، جو ایک پریکٹس میرے اور آپ کے لیے ہو سکتی. اچھا یہ بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ انسان کسی فن میں چلا جائے، اول روز سے صاحب کمال نہیں ہوتا. اول روز سے صاحب کمال نہیں ہو سکتا. اور اگر کسی ایسے شخص کو جو اول روز سے خطابت شروع کر رہا ہو، مثلا اب مجھے بٹھا دیں اگر نشتر پارک کے مرکزی اشرے کے اندر، تو یہ میرے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس منبر کے تقاضے اور ہیں، میرا چلنا سیکھنا اور ہے. بھی فرق واضح ہو رہا ہے. یہ خطابت کے مسائل میں ایک میں یہ کہوں خودکشی ہے کہ انسان اپنے سے کسی بڑے ممبر پر، دیکھیے طریقہ ہوتا ہے نا، آپ نے اگر کہیں اوپر جانا ہے، چڑھ کر چھت تک جانا ہے تو سیڑھیاں بنی ہوئی، اسٹیپ بائی اسٹیپ. آپ ایک جمپ کرنا چاہیں گے تو دو باتیں ممکن ہیں، یا تو پہنچ گئے یا گر گئے. اور پہنچنا بہت کم ہے، گرنے کا امکان زیادہ ہوتا. لیکن ایک طرف یہ مسئلہ اور ایک طرف یہ مسئلہ کہ اگر ہم بالکل ہی جتنے مواقع ملتے رہے ہم اس کو ایوائڈ کرتے رہے. آپ یقین کیجئے میں نے ایسے ایسے علماء کے حالات، خطیب کی بات کر رہا ہوں کہ ممبر نہیں ہوتا تھا. ایک زمانے میں گھی آتا تھا
بڑے کنستر کے اندر، اسے ہم کہتے تھے گھی کا کنستر، اس کنستر پر بیٹھ کر مجلس پڑھتے تھے، ممبر نہیں تھا، غریب علاقہ ہے، تو کبھی ہو سکتا ہے کہ سر پہ امامہ بھی نہ ہو، آپ کو بغیر امامے کی خطاب کرنا پڑ جائے، تو امامے کے ساتھ ٹھیک ہے ایک انسان کا لک سامنے آتا ہے کہ صاحب علم ہے، صاحب منصب ہے، لیکن اگر امامہ نہ ہو تو آپ کا اعتماد کرنے ہونا چاہیے، اس لیے کہ اعتماد اس میں نہیں ہے، اس کے اندر ہے، ابا نہ ہو، یعنی کبھی اس طرح کے واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ اور پھر ایک خاص بات فن خطابت کے اعتبار سے، عملی خطابت میں، کہ سامعین کے بیٹھے جانے کا انداز بھی اس پر مؤثر نہ ہو، وہ مؤثر ہو، اس پر کوئی مؤثر نہ ہو سوائے اس کے تقوی کے، سوائے قرب خدا کی نیت کے، اس پر کوئی مؤثر نہ ہو، نہ موسم، نہ مجمع کا اسٹائل، نہ کسی بات میں آنے والے کا بیچ میں آ کے بیٹھنا، نہ کسی کا فون اٹھا کے بیچ میں بات کرنا، اس پر کوئی مؤثر نہ ہو۔ اگر وہ کسی کے اثر میں آ گیا تو خطاب نہیں کر پائے گا۔ کبھی فرمائشیں بھی ہوتی، کبھی سامعین کی طرف سے، کبھی منتظمین کی طرف سے فرمائشیں بھی ہوتی۔ مولانا وقت بہت کم ہے، آپ کو مجلس پڑھنی ہے، وقت بہت کم ہے، یا مولانا انجمن نہیں آئی ہے، پرچی لکھ کے بھیج دی گئی، یہ بات علمی مسائل کی نہیں ہے، یہ بات اعتماد کے مسائل کی ہے۔ آپ یقین کریں یہ نام نہاد ذاکرین کے پاس ایسا اعتماد ہوتا کہ جی ایک عالم نے مجلس پڑھنا تھی 8ویں امام کی شہادت کے حوالے سے، عالم ہو گئے بیمار، لوگ گئے ذاکر کے پاس کہ ذاکر مجلس پڑھنی ہے، محرم پڑھنا آسان ہوتا ہے مگر 8ویں امام کا یا کسی اور امام کے مسائل پڑھنا آسان نہیں ہوتا۔ ذاکر پوچھتا کون سی امام کی پڑھنی ہے؟ کہا جی 8ویں امام کی پڑھنی ہے۔ کہا اچھا خالی ایک بات بتا دو کہ امام شہید کیسے ہوئے تھے، تلوار سے یا زہر سے، باقی میں جانوں امام جانوں۔ یہ کانفیڈنس اس کا۔ اس نے 1 گھنٹے کی مجلس پڑھ دی خالی یہ جملہ سن کر کہ امام زہر سے شہید ہوئے تھے۔ ٹھیک، ہم نے وہ کام نہیں کرنا، لیکن ہم نے ان تمام تر خطابت کے میدان میں اس طرح کے افراد کا مقابلہ تو کرنا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مقابلہ کرنے کے لیے کم از کم سیکھنا تو پڑے گا نا۔ مجھے یاد ہے ہمارے مدرسے کے مسئول متولی ہوا کرتے تھے، مسئول نہیں، متولی ہم سے کہتے تھے کہ بیٹا بات یہ کام سارے سیکھو، کرو مت، اگر تم نے سارے کام نہیں سیکھے تو تم برائی کا علاج کیسے کرو گے؟ یہ ان کے الفاظ تھے۔ کیا مطلب؟ کیا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تار کہاں سے کٹ جائے تو لائٹ بند ہو جاتی ہے، مثال دے رہا ہوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے تالا توڑا جا سکتا ہے، توڑنا مت، لیکن اگر کوئی توڑ رہا ہو تو تمہارے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے۔ تو ہم چاہے خطابت کریں کہ نہ کریں، لیکن ہمارے پاس فن تو ہونا چاہیے کہ اگر سامنے والا صرف فن کی بنیاد پہ آگے بڑھ رہا ہو، ہم اس کے زیادہ اہل ہیں، تو پہلی بات تو جملہ نفسیاتی طور پر ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ واقعاً بہت اہم ہے کہ جی میں پڑھ سکتا ہوں، میں کام کر سکتا ہوں۔ جب تک یہ خود ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہے ہوں، ہم ممبر بات نہیں کر سکتے۔ اب آئیے چھوٹی سی بات، تاکہ آج کا ہمارا یہ پروگرام
کچھ خطابت کے اعتبار سے الفاظ کی بات بھی ہو جائے. تو یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے اور اس کا نام بھی ہے نہج الخطابہ. نہج الخطابہ میں خطابت کی تعریف بھی اور خطابت کی شرائط بھی اور اس کے ساتھ ساتھ خطابت کی اقسام بھی. ساری خطابت برابر نہیں ہوتی. اسکول میں، کالج میں اسپیچ کرنا وہ بھی خطابت ہے. جلسے میں سیاسی پارٹی کے لیے خطاب وہ بھی خطابت ہے. یا کسی جنازے پر کھڑے ہو کر 2 جملے کہنا ہو وہ بھی خطابت ہے. کسی عالم کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے کوئی کنونشن ہو رہا ہو، کانفرنس ہو رہی ہو بھی خطابت ہے. تو ہر خطابت الگ الگ. خطابت تعزیت الگ ہے، خطابت تہنیت الگ ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں افتتاحی خطاب آپ نے کرنا ہے. میلاد، خاص طور سے مشکل خطابت میلاد میں ہوتی ہے، کیونکہ میلاد میں سامعین جو ہیں منقبت خوانوں کو سننے آئے ہوتے ہیں، اور منقبت خوانوں کے بعد انہیں نیاز یاد آ رہی ہوتی ہے. بیچ میں آپ آ جائیں گے، اب آپ نے خطاب کرنا ہے، اور خطاب بھی ایسے کرنا ہے کہ نہ تو اپنی ذمہ داری ہاتھ سے جانے پائے اور نہ مجمع بیزار ہونے پائے. موقع اور محل کی مناسبت، حتیٰ کہ شام غریبہ کی مجلس میں فضائل پڑھنا مہلک ہیں خطابت کے لیے. خطابت کے لیے، یا یوں کہہ لیجئے کہ میلاد کی محفل میں مصائب پڑھنا مہلک ہیں خطابت کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مناسب نہیں ہیں. مثال چھوٹی سی، اگر آپ کہیں نکاح پڑھ رہے ہوں، کبھی کبھار ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ابھی جنازہ پڑھا ہے، سویم کی مجلس پڑھی ہے، اور ابھی ایک دم آ کر نکاح پڑھنے بیٹھ گئے، تو کہیں اس کی دعا یہاں نہ ہو جائے ریپیٹ. یا کوئی نکاح پڑھ کے گئے اور مجلس سویم پڑھنے بیٹھ گئے، تو کہیں اس کی دعا وہاں ریپیٹ نہ ہو جائے. تو اس میں ذہن کا حاضر رہنا. آپ بہت تھکے ہوئے ہوں لیکن ذہن کا حاضر رہنا کہ تعزیت اور ہے اور تہنیت اور اس میں الفاظ کا انتخاب. تو انہوں نے خطابہ حسینیہ کی ایک بحث کی ہے، چونکہ ویسے تو بتاؤں میں آپ کو مؤلف، اس کے مؤلف شیخ قاسم الحائری ہیں، اور یہ چھپی ہے نجف اشرف سے. تو خطابت میں خطابت حسینیہ میں بات کر رہا تھا کہ عام طور پر کچھ لوگ موسمی خطیب ہوتے ہیں. محرم شروع ہوا تو خطیب ہو گئے، لیکن میری اور آپ کی حیثیت وہ نہیں ہے. ہم ہر موسم کے خطیب بنیں گے انشاءاللہ. ہر موسم کے خطیب، یعنی میلاد کا موسم ہو تو خطیب آپ، تعزیت کا موسم تو خطیب آپ، اور پورے سال جو پریکٹس آپ کر سکتے ہیں وہ صرف مجلس سے ایصال ثواب پر. آپ کو کیا جملہ استعمال کروں کہ اس شہر میں 2 شخصیات بہت مشہور ہوئیں ایصال ثواب کی خطابت کے حوالے سے. ایک مجلس پڑھنے والے علامہ سید علی جعفر نقوی صاحب، اور ایک سوسخوان شہید ہو گئے سید جعفر زیدی. سید جعفر زیدی کبھی کبھار مزاح کیا کرتے تھے، تو کہتے ہیں لالو کھیت کی جو خواتین ہیں وہ آپس میں شیعہ خواتین جب ایک دوسرے کو کوستی ہیں نا، بد دعا دیتی ہیں، اللہ کرے تیرے گھر علی جعفر آئے، اللہ کرے تیرے گھر سید جعفر آئے، یعنی سویم ہو چہلم ہو. تو سب سے زیادہ جو ہے وہ جو ہمارے اور آپ کے لیے پورے سال مشق کا ذریعہ ہے وہ ہے مجلس ایصال ثواب. اور مجلس ایصال ثواب میں ثواب تو یقیناً ہوتا ہے، باقی کچھ اور ہو کہ نہ ہو. لیکن یہی ہمارے اور آپ کے یا تو کانفیڈنس کو بڑھا دیتا ہے ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، یا کم کر دیتا ہے کہ ملا کیا.
کبھی کبھار تو اپنے جیب کے خرچے سے واپس آنا پڑا۔ خطابت کے مسائل میں ایسے مسائل بھی انسان کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں صرف ان کی جو انہوں نے اجزاء کیے ہیں، پارٹس کیے ہیں، اس کو خالی پڑھ دیتا ہوں۔ پیج نمبر 197 پر لکھتے ہیں کہ خطابت حسینیہ کے 5 اجزاء کیے جا سکتے ہیں، 5 پارٹس ہو سکتے ہیں، 5 حصے ہو سکتے ہیں۔ پہلا پارٹ کہتے ہیں الافتتاحیہ، افتتاحیہ یعنی کہ آغاز۔ اب یہ خطبے کا انتخاب، خطابت میں خطبے کا انتخاب۔ اچھا، آج کل 2 طرح کے مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ یہ کہ جتنا خطبہ قوی ہوگا، جتنا خطبہ مشکل الفاظ پر مشتمل ہوگا، سامعین کی کیا شخصیت ہے علمی، کتنی ان کو عربی آتی ہے، اس کو کیا پتا کہ فارسی شامل کر اس کے اندر، آدھی عربی آدھی فارسی۔ لیکن یہ فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے۔ ایسے الفاظ کا استعمال کہ جو وحشی ہوں، جن سے انسان کی سماعت مانوس نہ ہو، اس کا استعمال خلاف فصاحت و بلاغت ہے۔ اور ایک طریقہ وہ ہے جو خطبہ عربی کا پڑھتے ہی نہیں ہے، کہ عوام کو معلوم ہی نہیں کہ عربی کیا ہوتی ہے، وہ اردو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہ خطابت یہ بھی ہے، لیکن یہ افراط ہے، ایک تفریط ہے۔ الامر بین الامرین۔ اس طرح کم از کم واجبات پہ اکتفا کرتے ہوئے حمد و ثنائے پروردگار جو آپ عربی زبان میں ادا کر سکتے ہوں، تو خطبہ شرعی کی ذمہ داری ایسے ہی مجلس کے لیے۔ تو کہتے ہیں پہلی بات الافتتاحیہ، یعنی خطبے کا انتخاب۔ ہمارے استاد نے ہمیں خطبے لکھوائے تھے، اس زمانے میں 7 خطبے لکھوائے تھے الگ الگ، کہ ان 7 میں جو آپ چاہو یاد کر لو، سب پہ سب یاد کر لو، اور جہاں دیکھو مجمع کیسا ہے خطبہ پڑھ دو۔ تو خطبے باقاعدہ خطابت کی کلاس میں لکھوائے جاتے ہیں اور یاد کرائے جاتے ہیں، ورنہ تو پھر وہ سادگی تو اپنے مقام پر آپ کی ہے کہ آپ صرف 2 جملے کہیں خطبہ ہو گیا مکمل۔ لیکن چونکہ یہ کتاب لکھنے والا آپ کے ماحول کا نہیں ہے، یہ عربی ہے، اس نے عرب کے ماحول کے لحاظ سے بات کی ہے۔ ہمارے ماحول میں خطابت اور ہے، عرب کے ماحول میں خطابت اور ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب کبھی حرم میں مجلسیں برپا ہوتی ہیں تو خطیب جب پڑھ رہا ہوتا ہے، تو حرم میں خطیب جب آغاز کرتا ہے تو اس میں سلام بھی اس شخصیت کو پیش کرتا ہے جہاں وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یہ اس کے خطبے میں شامل ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں شاید یہ بات شامل خطبہ ہو تو ایک الگ سے فیل ہوگی کہ کچھ اور پڑھ رہے ہیں آپ۔ اب آئیے نمبر 1 کے بعد نمبر 2 کہتے ہیں عنوان البحث، یعنی آیت کا انتخاب یا حدیث کا انتخاب۔ اول خطبے کا انتخاب، سیکنڈلی آیت یا حدیث کا انتخاب۔ اچھا، یہ حدیث کا انتخاب کرنا آسان نہیں ہوتا، آیت کا انتخاب کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن بہرحال انتخاب کے لیے کیا طریقہ استعمال کیا جائے، آیت کون سی سرنامہ کلام میں ہو۔ کبھی کوئی آیت اتنی معروف ہو جاتی ہے کہ اس کو سرنامہ کلام بناتے ہوئے انسان سوچتا ہے لوگ کیا کہیں گے، مولانا کو ایک ہی آیت یاد ہے بس، جہاں دے کوئی پڑھ دیتے۔ تو کبھی کبھی اس لیے بھی آیت کو بدلنا پڑتا ہے کہ سامعین جو ہیں وہ ایک آیت سے اتنا زیادہ مانوس ہو جاتے ہیں کہ پھر انہیں کچھ تبدیلی آیت کے الفاظ میں اچھی لگتی ہے، کچھ اور پڑھا جائے۔ آیت کا انتخاب شاید پھر بھی آسان ہے، حدیث کا انتخاب اس سے مشکل ہے۔
مسجد میں یہ مثال کے طور پر جہاں زینب کی سلام اللہ علیہ کی میں نے ایک مجلس پڑھی ہے، مثال کے طور پر بھی معصومہ کل کی. اب یہ ایسے عنوانات ہوتے ہیں کہ جس میں آیت کیسے انتخاب کیا جائے. آپ نے کہا کہ آیت کا انتخاب پھر آسان ہوتا ہے، اس میں کیسے انتخاب کیا جائے؟ بالکل اچھا سوال ہے. اور بی بی کے حوالے سے ہم اگر مجلس پڑھنا چاہتے ہوں تو جو آیات کا انتخاب ہے وہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ عمل کی حیثیت میں اور ایمان کی حیثیت میں تو من عمل صالحا من ذکر او انثی، یا ہم اگر چاہتے ہیں کہ ذریت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اعتبار سے بات کریں تو ذریت کے جو الفاظ آیت میں استعمال، ذریتم بعضھا من بعض، اس سے پہلے کی آیت اس کے بعد کا جملہ مکمل کر لیجیے. آپ چاہتے ہیں کہ شہزادی جناب ثانیہ زہرا کو جناب فاطمہ سے ملائیے تو انا اعطیناک الکوثر، کوثر کا ایک عنوان سیدہ کے ساتھ شہزادی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ. بہت آسان. یا عرب کا وہ مزاج جب وہ بیٹی کو عیب سمجھتے تھے اور بیٹیاں دفن کیا کرتے تھے، روایت لے آئیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ بیٹی باپ کے لیے کیا ہوتی، کبھی عمل سے ملانا ہوگا کہ بی بی کا عمل کیا تھا تو والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، آیت لے آئی. مشکل نہیں. تو صرف آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو لنک کیسے کرنا ہے. آپ کا ٹاپک کیا بن رہا ہے. ٹاپک آپ کا ایمان ہے، اعمال صالح ہے، خاتون کی حیثیت اسلام میں کیا وہ ہے، حقوق نسواں ہے، پردے کا مسئلہ بیان کرنا ہے. بی بی کتنا باحجاب تھیں، کتنا صاحب عقل تھیں، یا آپ نے ان کے علم کو بیان کرنا ہے تو علم پہ جائیے، پھر آیت لے کر آئیے. ٹھیک. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. خلقت سے پہلے قرآن کی تعلیم اور خلقت کے بعد بیان کی تعلیم. یہ باپ کی پہچان ہے. بیٹی عالم غیر معلمہ تو بن سکتی ہے. تھوڑا پریکٹس. بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جب پہلے تو مجلسیں علماء کی بنی بنائی اس سے استفادہ کر لیتے تھے، اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ ہم پھر اپنی مجلسیں خود تیار کر رہے ہوتے ہیں. اور بظاہر ابتدائی خطابت میں انسان کو مجلس لکھنی چاہیے، اس لیے کہ العلم وحشی قید بالقلم. وحشی ہے تو بھاگ جائے گا. لکھ لیجیے اس کو. اور اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے مجلس لکھی اور یہ لکھا کہ محفل مرتضیٰ میں آپ نے 2018 میں یہ آیت پڑھی تھی، یہ آپ کا ٹاپک تھا. اب نیکسٹ ایئر اتنی مجلسیں پڑھتے ہوئے آپ کہیں بھول نہ جائیں کہ میں نے کیا پڑھا تھا، ریپیٹ نہ ہو جائے. آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہوگا کہ آپ نے کیا پڑھا تھا. تھرڈ نمبر پر الجزء الثالث کا الموضوع. موضوع الگ ہے، آیت الگ ہے اور خطبہ الگ ہے. اب موضوع کیا ہے کہ جو آپ نے اس پہ گفتگو کرنا ہو. کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ آپ نے آیت کا انتخاب کیا ہو موضوع کے اعتبار سے اور اچانک پوری مجلس بغیر موضوع کے کہیں اور مڑ جائے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ تیاری کر کے آئے تھے کسی اور موضوع پر، مگر اچانک راستے میں آپ کو خبر ملی کہ فلاں مقام پہ واقعہ پیش آ گیا، لوگ شہید ہو گئے. تو اب اس شہادت کے اثر کو ذہن میں لیے جب آپ ممبر پہ آئیں گے تو آپ کا عنوان فصاحت و بلاغت کہتی ہے کہ موقع اور محل کے لحاظ سے ہونا چاہیے. یعنی یہ لازم نہیں کہ جو آپ تیاری کر کر آئیں اسی پر مجلس پڑھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ کمانڈ بھی انسان کو آ جاتی ہے. نمبر 4 الرابط، یعنی سلسلہ، کنیکٹیوٹی، کنیکشن کہہ لیجیے کہ آیت کی تشریح، آیت کی تفسیر اور آیت کے ذیل میں اگر کوئی احادیث نے آپ نے تیار کی ہیں اس حوالے سے پڑھنے کے لیے تو اس کو بیان کرنا. اور آپس میں ربط ایسا نہ ہو کہ ایک بات آپ نے مشرق میں کہی ہو
اور ایک بات آپ مغرب کی کہہ دیجیے، الرابط بہت اہم ہے. کبھی کبھار ہم بھول جاتے ہیں کہ شروع بات کہاں سے ہوئی تھی. پڑھتے پڑھتے وہاں تک پہنچ گئے کہ پیچھے جو کنیکشن یاد نہیں رہا، شروع کہاں سے ہوئی تھی. تو بہت انسان اگر پریکٹس میں آ جائے تو الگ بات ہے، تو سنبھال لیتا. پریکٹس میں نہ ہو تو پوری مجلس ختم کر دیتا ہے، وہ چھوڑ کر آ گیا. مثلا آپ نے شروع کیا کہ اچھے انسان کی 5 علامتیں 8ویں امام نے بیان فرمائی، اور آپ نے اس حدیث کو جب آگے پیش کرنا شروع کیا اور آپ ابھی پہنچے تھے تیسرے مرحلے پر، اور بات اتنی آپ نے پھیلا دی کہ سمیٹ نہیں پائے، اور اس تیسرے پہ آپ مجلس تمام کر گئے، وہ 2 باقی رہ گئے بھی. تو سامعین میں سے جو خاص آپ کو فالو کر رہا ہوگا پوچھے گا مولانا باقی 2 کیا ہوئے، تو علامتیں کہاں گئی. تو یہ بہت سے آپ کو ایسے آج بھی ملیں گے کہ جو ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا اگر اشرا سن لیجئے آپ یا پڑھ لیجئے کتاب میں لکھا ہوا ہو تو ایک بات پہلی مجلس میں آئی ہے اور ایک بات 5ویں مجلس میں جا کے آئی ہے. یہ خطابت کے فن کے خلاف ہے. کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے اور باتیں مکمل کرتے ہوئے آخری بات 5واں حصہ انہوں نے لکھا ہے تمہید اور مصیبت میں داخل ہو جانا. تمہید کا مطلب خلاصہ یا نچوڑ کہہ لیجئے. آپ نے کیا پیش کرنا تھا اس کا خلاصہ کیا. کبھی خلاصہ شروع میں ہوتا ہے، کبھی آخر میں ہوتا ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ انسان اچھے انسان کی پہچان کو اپنے اندر اس طرح قائم کر لے کہ امام کی نگاہ میں اچھا بن جائے. مثلا یہ ایک جملہ ہو گیا. خلاصہ ایک لائن کا ہوتا ہے، ایک جملے کا ہوتا ہے. جیسے کہیے کہ پوری مجلس کو اگر کوئی نہ سن سکے اور آپ کا وہ ایک جملہ سن لے تو اس سے معلوم ہو جائے کہ آپ نے پڑھا کیا تھا. ایک اردو میں محاورہ ہے نا، کہتے ہیں کہ وہ چاول کا ایک دانہ، ایک چاول اٹھا کے دیکھ لو تو معلوم ہوتا ہے کہ پوری دیگ میں کیا پکا ہوا ہے. یہ خلاصہ ہے. اور خلاصہ کب آئے گا؟ موضوع کے بعد آئے گا اور مصائب سے پہلے آئے گا. اس لیے 5ویں نمبر پہ انہوں نے شامل کیا ہے خلاصہ اور مصائب میں داخل ہو جانا. والدخول فی المصیبہ. اور مصائب کا انتخاب بھی بہت اہم مسئلہ ہے. جتنا شاید خطابت حسینیہ میں مصائب کا انتخاب اس سے زیادہ اہم ہے فضائل کے انتخاب سے. آپ کو ملیں گے بعض لوگ ایکسپرٹس ہوتے ہیں مصائب کے، فضائل کے نہیں ہوتے. بعض ایکسپرٹس فضائل کے ہوتے ہیں، مصائب کے نہیں ہوتے. ہمیں دونوں کام کرنے ہیں کہ فضائل میں بھی لوگ آپ پر اعتماد کر رہے ہوں اور مصائب میں بھی لوگ آپ کی بات پر گریہ کر رہے ہیں. کوئی سوال اگر آپ کی خدمت میں جواب دے سکوں تو جی. آپ نے کہا کہ تمہید ہوتی ہے وہ ایک جملے میں ہو اس انداز سے کہ اگر کسی نے پوری مجلس مس کر دی ہے تو وہ گین کر دے. اشرا جب پڑھا جاتا ہے تو کیا نوی مجلس پوری مجلس تمہید کہلائے گی یا نوی مجلس کا بھی آدھا آخری حصہ جو شب عاشور کی ہوتی ہے اس میں تمہید بیان کریں؟ کیا کریں؟ دیکھیں، ایک تو ہر دن کا اپنا خلاصہ ہوگا، ٹھیک ہے. اور ایک پھر 10ویں دن یا 9ویں دن پچھلی 9 مجلسوں کا خلاصہ 9 جملوں میں سمجھ لیجیے آپ کہ آپ نے اگر ٹاپک اٹھایا تھا، مثلاً آپ نے اٹھایا تھا قرآن و اہل بیت. ان 9 مجالس میں آپ نے جو کچھ دیا عوام کو وہ آپ کا نچوڑ آخری مجلس میں اشرے کا آئے گا پورے، کہ پورے گھنٹے کا نہیں. بعض خطبہ کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ پوری مجلس وہ ابتدائی کہتے ہیں کہ آج کی پوری مجلس آج میں اپنے موضوع کو سمیٹوں گا اور پھر وہ سمیٹ کر وہ پوری مجلس کے اندر بیان کرتے ہیں. بالکل درست ہے. اب یہ صلاحیت پر ہے آپ کی
لیکن بات یہ کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص پورے 8 دن نہیں آیا ہو، چل دے رہا ہوں، صرف آیا وہ 8 دن. اب اگر خالی آپ نے آج خلاصہ ہی بیان کیا تو ہو سکتا ہے اس کے لیے کوئی بات واضح نہ ہو. میں سمجھتا ہوں اپنے لحاظ سے ہر ایک خطیب پہ اپنا انداز ہوتا ہے کہ ایک تو اسٹائل بھی ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ جی آج آدھی بات کہو تاکہ کل یہ سننے ضرور آئے آپ کو کہ باقی آدھی بات کیا تھی مثلا. لیکن ہر دن کوئی نہ کوئی ایک میسج مکمل ہونا چاہیے جو اگر کوئی باقی دن نہیں آیا ہے تو آج کے دن اس کی مجلس ضائع نہ ہو. تو 9 محرم کو اگر آگے بیٹھا ہوا ہے اور وہ پچھلے 8 دن نہیں آیا ہے تو کم از کم اس سے کچھ ایک ایسی بات مل جائے جو اس کی نویں مجلس جو ہے وہ جو اس کی پہلی مجلس ہے کارآمد اس کے لیے. یہ آہستہ آہستہ ہوگا. کوئی اور سوال نہیں؟ ابتدائی طور پر کنیکشن بنانے کے لیے مجلس کی تیاری میں آپ نے جن احادیث کا انتخاب کرنا ہوتا ہے آیت کے ذیل میں یا احادیث کے ساتھ جن واقعات کا انتخاب کرنا ہوتا ہے ان کے آپس میں ربط کو تلاش کرنا پڑتا ہے کہ جو ہم واقعہ لے کر آ رہے ہیں ہو سکتا ہے اس واقعے کے 5 پہلو ہوں. میں نے کس سے بیان کرنا ہے میرا پہلو کس بات سے متعلق مثلا تقوی سے متعلق ہے. یہ واقعہ تقوی کے علاوہ بھی آ سکتا ہے لیکن مجھے اس کو تقوی کے ذیل میں لے کے آنا ہے. تو آپ ایسے الفاظ سے جوڑیں گے کہ فیل سامنے والے کو یہ نہ ہو کہ واقعہ کوئی اور تھا حدیث کوئی اور پڑھ دی گئی ہے. یہ آہستہ آہستہ آتا ہے اور شروع میں لکھنے کے بعد آئے گا یا کسی عالم کی جو باقاعدہ عالم ہوں مستند ہوں ان کی مجالس کی کتب سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے. کیا یہ بہت مناسب ہے کہ انسان حدیث سے مجلس کا آغاز کرے یا یہ مناسب ہے کہ آیت کوشش کرے جب تک ممکن ہے آیت ہی پڑھے؟ کہ بعض خطبہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک ممکن ہے اس عنوان پہ آیت ممکن ہے آیت پڑھیں پھر بے شک آپ حدیث ذیل میں لے آئیں لیکن حدیث سے ابتدا قبی ہے. بعض کو میں نے سنا لفظ قبی کہنا تو ہاں بیٹا بہت مشکل لفظ ہو جائے گا. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ عوام کے اعتبار سے یا خطابت کے فن کے اعتبار سے یعنی یہ سمجھیے کہ ایک اگر قرآن کا مقام اگر وہاں پر تو حدیث کے بعد اس کے بعد والا آئے گا. جب قرآن سے کوئی آپ کو آیت نہ ملے تو حدیث لے کر آ جائیے. لیکن اگر آپ پریکٹس میں آ چکے ہوں تو کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ وقت کو دیکھتے ہوئے آیت کی بجائے حدیث سے استفادہ کیجیے کہ وقت میں اتنی قلت ہے دامن کے اندر کہ آپ نے اگر آیت شروع کی تو آپ کور نہیں کر پائیں گے تو آپ حدیث لے آئیے. مثلا میلاد میں خطاب افتتاحی ہے اختتامی خطاب ہے بیچ میں خطاب کر رہے ہیں تو آپ کے اب ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ نے آیت شروع کی تو آیت کی تفسیر چاہیے ترجمہ چاہیے تو آپ نے کہا نا اولنا محمد باہر پڑھ دیا آپ نے کیونکہ آپ کو صرف 5 منٹ پڑھنا تھا. تو 5 منٹ کے لیے جب خطابت کریں گے تو پھر آیت کی تشریح آپ نہیں کر پائیں گے. حدیث پڑھ دیجیے ورنہ آیت بہرحال حدیث سے افضل تو ہے کوئی شک نہیں. ایسا ہوتا ہے کہ مجمع کا مزاج جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. میں فرض کیا میں ابھی نبی شہادت پہ جامع مسجد مجلس پڑھ رہا تھا کیونکہ علی کے اعتبار سے مجلس تھی اور یہ نہ مجالس سے جیسے ہوتا ہے تو ہر خطیب کوشش کرتا ہے کہ ہمیں مونیکا سے کہیں نہ کہیں ضرور آئے. اب ایک حد تک یہ ہوا کہ جو کرائٹیریا تھا امام نے جو بیان کرنا تھا وہ تو کر دیا لیکن اب واپس اس کو پلٹنا تھا امام مومنین کے بعد. لیکن اب ماحول ایسا بن گیا کہ مجمع نہیں چاہ رہا کہ آپ علی سے علی نبی کی طرف پڑھیں وہ چاہ رہا ہے کہ آپ علی پہ ہی باقی رہیں اور اس میں مجلس تمام کریں. تو ہم واپس پلٹیں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ مجلس تھوڑی سی بگڑ جاتی ہے. اور اگر نہیں پلٹیں تو جو کچھ آپ پچھلے بیان کر چکے ہیں وہ اپنے مقام پر لیکن اگر آپ نے یہ اس وقت اس مقام پہ بیان نہیں کیا اس کا مطلب یہ کہ مجمع کہے گا کہ یار وہاں سے مجلس جو ہے وہ خراب کر. تو ایسی سچویشن انسان کیا کرے واپس پلٹے یا اسی کو کر کے جو ہے وہ بنا کرے؟ دیکھیے اس میں تھوڑی سی کوتاہی ہو جاتی ہے
کہ مجلس کے جو اپ اینڈ ڈاؤنس ہیں اس کو آپ نے صحیح ریڈ نہیں کیا. آپ نے فضائل مولائے متقیان کو اگر اسٹارٹ میں بیان کرنا شروع کر دیا تو پھر وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پلٹنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اگر آپ اس طرح اٹھاتے مجلس کو کہ پہلے آپ لاتے دسویں امام کے بارے میں، فرزند مولائے متقیان کے اعتبار سے آپ اوپر لے کر آتے. ہمیشہ جب بات کریں گے تو چھوٹے سے بڑے پر آئیں گے، نہ کہ بڑے چھوٹے پر آئیں گے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اتنا اگر آپ نے مجمع کو پیک پہ لے کر، تو اب پھر اگر بہت آپ صاحب فن ہیں تو آپ سنبھال سکتے ہیں، ورنہ پھنس جائیں گے. پھر تو سچی بات یہ ہے کہ الفاظ کا کھیل ہوتا ہے. سچی بات یہ، پھر وہ آپ الفاظ میں لائیے کہ وہ بھی علی اور یہ بھی علی. پھر کوئی ایسا موضوع لائیے جو ان کا آپس میں میچ کرتا ہوا موضوع ہوگا، تب جا کر کہ وہ تو علی ہیں ہی ہیں. علی کے لال بھی علی ہوتے ہیں. الفاظ کا انتخاب کرنا پڑے گا، ورنہ آپ ایک دم لے آئیں گے 10ویں امام کے موضوع پر. تو بھلا خود سوچئے، مولائے متقیان سے اگر آپ 10ویں امام پر آئیں گے تو مجمع کا جو معیار فضائل سماعت کا تھا وہ ڈاؤن تو ہوگا. آپ اس کے لیے تیار رہیے، یا پھر آپ ایسا کر لیجیے فضائل کو مکمل کرتے ہوئے مصائب سے پہلے 10ویں امام کے حالات کو لے آئیے. ٹھیک ہے، مجلس پیک پہ چل رہی ہے، ڈر لگتا ہے اتنا اوپر لے جائیں مجمع کو، پھر نیچے لے کر آئے تو مجمع نیچے کب آئے گا؟ مصائب پر آئے گا. آپ کے پاس مصائب سے پہلے آپ ٹچ دے دیجیے. اب یہ آپ کا فن آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ایک حاضری ہوگی. انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی آپ سے. دعا میں رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.